میں نے کسی روایت میں پڑھا ہے کسی بزرگ کا قول، جب کوئی بندہ ایک مرتبہ زبان سے اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، اور جس کو اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس کو پھر عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے نام کی برکت بیان کر رہے تھے، اللہ کے نام کو جپنے کا فائدہ بتا رہے تھے، تو بو علی سینا جو کہ بہت بڑا فلسفی گزرا ہے وہ بھی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زمانہ تھا کہ اہل اللہ کی مجالس کے اندر بڑے لوگ آتے تھے، آج تو دور ختم ہو گیا نا، آج تو زمانہ لٹ گیا۔ یہ نعمت ہے اللہ کی کہ اتنے لوگ آپ یہاں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، ورنہ آج تو مسجدوں میں لوگ نہیں آ رہے۔ اقبال کہتا ہے، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ بھی کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یدی صاحب اوصاف مجاز پر ہے۔ آج جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، ان حالات میں بھی قوم توبہ کی طرف نہیں آ رہی۔ تو وہ ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا، ان حالات کے اندر حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر بڑے بڑے تامور، دانشور اور اہل علم آتے تھے، تو بو علی سینا بھی بیٹھا تھا۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات بیان کر رہے تھے۔ کوئی بندہ اللہ اللہ پکارتا ہے تو اس کے من کے روگ ختم ہوتے ہیں، اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ تو بو علی سینا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن اس کے نام میں کیا رکھا ہے؟ ذات تو اس کی مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ نام لینے سے کیا ہوگا؟ آگ اگر نفس العمل میں جل رہی ہو اور آپ ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ جل جائے گا، لیکن آگ آگ کہیں گے تو ہونٹ تو نہیں جلیں گے۔ برف جو ہے اگر اس کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ ٹھنڈا ہوگا، لیکن اگر زبان سے 100 مرتبہ بھی برف برف کہتے رہیں یا کاغذ کے اوپر لفظ برف لکھ دیں، نہ کاغذ گیلا ہوگا نہ ٹھنڈا ہوگا۔ اس نے کہا، ذات تو مؤثر ہے، نام میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے فلسفی ہر چیز کی 4 شکلیں مانتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہی مؤثر ہے، بس ایک ہی حقیقی ہے، باقی کا اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ بات شیخ شبلی کو بو علی سینا نے کہی کہ ذات تو مؤثر ہے پر نام میں کیا رکھا ہے؟ حضرت شیخ شبلی نے دلائل دیے، بو علی سینا آگے سے بحث کرتا رہا۔ شیخ شبلی سمجھ گئے کہ یہ ماننے کو نہیں ہے، آپ نے بحث کو چھوڑا، ویسے بھی اللہ والے لمبی بحث نہیں کرتے۔ اقبال نے کہا کہ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں دل سے نکلتی ہے اور دل میں جا کر گرتی ہے۔ بزرگوں کا طریقہ سادہ سادہ ہوتا ہے، بہت لمبی گفتگو نہیں ہے، بس سیدھی سی بات۔ جب بحث کا سلسلہ شروع ہونے لگا تو شیخ رک گئے، کہنے لگے، بو علی سینا میں تیرے سے کیا بحث کروں؟ کہا، تو گدھا ہے۔ اتنے لوگ اور اتنا بڑا فلسفی اتنے مجمع میں اسے گدھا بول دیا۔ آنکھیں اس کی سرخ ہو گئیں غصے سے کہ حضرت مجھے گدھا کہا آپ نے؟ شیخ مسکرانے لگے، کہا، دیکھا نا گدھے کے نام میں کتنا اثر ہے کہ تیرا رنگ بدل گیا۔ کہا، جب گدھے کے نام سے تیرا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے تو کیا اللہ کے نام سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ تو کہنے لگا، حضرت میں مان گیا، میں تسلیم کرتا ہوں۔ جس نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا، پھر اس کے اثر اس کے اندر اترے، پھوٹی مشک مچایا، اتے جاں پھلاتے آئی، کیفیت بدل گئی اندر کی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کے ذاکر کو جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ 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 پڑھتا ہے۔ تنہائی کی بات اس لیے کی، وہاں ریاکاری کا شیبہ نہیں ہے، محض اللہ کے لیے، کسی کے دکھلاوے کے لیے